حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود بہادرانہ طریقے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت جب بڑھ چکی تھی تو آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے یا بھاگتے نظر آتے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے، جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہو اور وہ اس قوت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے جس کی طرف رخ کرتا سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو اس بدبخت نے آواز دی کہ سب ایک ساتھ مل کر حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب لوگ آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے ایک بار حملہ کیا۔ یہ ابن رسول ہے جو بہادری اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ دو، اور وہ آگے بڑھا۔ وہ شخص بدبخت آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام سر انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے بدن پر تھے، تیروں کے زخم ان کے علاوہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم کر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرنا چاہتے ہو جبکہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آ گئے اور کہا ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے۔ ابن زیاد شقی کا حکم تھا کہ قتل کرنے کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں پر روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحاب میں 72,000 شہید ہوئے۔ عمر بن سعد کی لشکر کی 88 لوگ مارے گئے۔ حضرت حسین ان کے رفقا کو اہل غزریہ نے ایک روز بعد دفن کیا۔ خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ ان ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور بول اٹھے، چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے، قسم اس ذات کی جس کی سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم انسان رسیدہ گھوڑے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن مار دیتا۔ زید بن ارکم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے، اے قوم عرب، تم نے سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، مرجانے کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا ہے، وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا، شرینوں کو غلام بنائے گا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس ذلت پر تم راضی ہو گئے ہو۔ عمر بن سعد 2 روز کے بعد اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین اور ان کے صحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عورتوں بچوں کے سامنے منظر آیا تو کہرام مچ گیا، گویا زمین اور آسمان رونے لگے۔ ابن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ زینب بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچی، باندیاں ان کی ارد گرد تھی اور ایک طرف جا کر خاموش بیٹھ گئی۔ زیاد نے پوچھا یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اس طرح دریافت کیا مگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش رہی۔ جب کسی لوڈی نے کہا یہ زینب بنت فاطمہ ہے، ابن زیاد بولا شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کڑک بولی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا ہے۔
رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا اللہ نے مجھے تمہارے غیر سے شفا دی ہے، سرکشی کو ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا اور رونے لگی اور کہا تو نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا، ان کا نام پوچھا، بتایا علی نام ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیے گئے۔ علی اصغر نے بتایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھپھو ان کو لپٹ گئی اور کہنے لگی اے ابن زیاد، ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صلح اور متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا اچھا اس لڑکی کو چھوڑ دو، خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا۔ اس مجمع میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی تھے، کھڑے ہو گئے جو نابینا تھے اور ہر وقت مسجد میں رہتے تھے۔ کہا ابن زیاد تو جھوٹا ہے، کذاب بن کذاب ہے، کیا کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقین کسی باتیں بناتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے چھوڑ دیا۔ زیاد نے اس پر بھی بس نہیں کی بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفے کے بازاروں میں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے، سب لوگ دیکھ لیں کہ اس کے بعد اس کو اور اس کے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے مارکے کی تفصیل بتلا کر کہا امیر المومنین کو بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ ہمیں مکمل فتح حاصل ہوئی ہے، مارے گئے اور ان کے سر، عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں نے تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے اس کو قتل کرا دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت حسین پر رحم فرمائے، یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ پر ایک چھڑی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دانتوں میں چھڑی لگا کر حسین بن حمام کے اشعار پڑھے، یعنی ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہمارے وانچا تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو ہزارہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا اے یزید تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں پہ لگاتا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے، اور اے یزید قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور حسین آئیں گے ان کی شفاعت جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ ابو ہزارہ مجلس سے نکل گئے۔ جب یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اور ان کے سر لایا گیا ہے، اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی امیر المومنین کیا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہند رو پڑی۔ یزید نے کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے اور میری ماں یزید کی ماں سے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہے۔ ان میں پہلی بات یہ کہ میرا باپ بہتر ہے یا ان کا، یہ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، وہ دونوں وہاں پہنچ گئے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے اس نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں بے شک صحیح ہے، ان کی والدہ فاطمہ میری والدہ سے بہتر ہے۔ رہی تیسری بات یہ کہ ان کے دادا میرے دادا سے بہتر ہیں، تو سو یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا اللہ اور یوم آخرت میں ایمان ہو اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ ان کی یہ سب باتیں صحیح اور درست ہوئی، مگر جو آفت آئی ہے وہ ان کی سمجھ کی وجہ سے آئی ہے۔ عورتیں بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ اور سکینہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ ان کے سامنے کھڑا ہو کر یہ چاہتا تھا کہ انہیں نہ دیکھیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے کی آواز نکل آئی۔ ان کی آواز سن کے یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔
ایک شامی شخص نے صاحبزادی کے متعلق ناشائستہ الفاظ کہے تو ان کی پھپھی زینب نے نہایت ہی سختی سے کہا نہ تجھے کوئی حق ہے نہ یزید کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا مجھے سب اختیار ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا واللہ جب تک تو ہماری ملت و مذہب سے نہ نکل جائے تجھے کوئی اختیار نہیں۔ یزید اس پر اور زیادہ غصہ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر تیزی سے جواب دیا، بالآخر خاموش ہو گیا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اہل بیت اطہار کیسے مدینہ پہنچے اور قاتلانہ حسین کا کیا انجام ہوا، اللہ کی طرف سے وہ عبرتناک ان کو انجام ملا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔